بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات مبارکہ میں سے جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کا ذکر ان پہلی آیات مبارکہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اعلان کروا دیا گیا کہ شرک سے بچنا ہے، والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے، زنا اور بدکاری سے بچنا ہے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کھانے سے بچنا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تعالو تم آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم میں پڑھوں تم پر وہ چیزیں جو حرام ٹھہرائی تم پر تمہارے رب نے۔ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا، تم میرے پاس آؤ۔ اللہ تشریکو بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے، وہ ہے شرک۔ علماء فرماتے ہیں کہ مشرک کی مثال باغی کی ہے۔ باغی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنے والا۔ جیسے باغی کی جو سزا سب سے زیادہ ہوتی ہے، مشرک جو ہے یہ اللہ کا باغی ہے تو اس کی سزا بھی سب سے زیادہ سخت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا کوئی آدمی باغی ہو، اس کے قوانین پہ عمل نہیں کرتا اور بغاوت کرتا ہے، کسی ملک کے اندر رہنے والا کوئی شخص بھی ہو، اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مشرک ہے یہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، یعنی اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا معبود تسلیم نہیں کر رہا، تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ لظلم عظیم، یہ بھی فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کی مغفرت بالکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا پہلی بات یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پہلی بات شرک نہیں کرنا، دوسری بات والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اب والدین کا حق قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے، اکثر و بیشتر اپنے بعد اللہ نے والدین کے حق کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ حکم فرمایا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اور یہ بات بھی فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ کیا ہے بھائی حسن سلوک کرو اور ان کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، والدین کو اف تک نہ کہو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے زیادہ انسان کی پرورش کرنے میں جس کا ہاتھ ہے وہ والدین ہے۔ اصل تو پالنے والا انسان کو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے اندر دنیا کے اندر فرمایا اللہ کے بعد جو انسان کی پرورش کرتے ہیں وہ کون ہے بھائی؟ والدین ہیں۔ ان کی دکھ کا خیال رکھنا، ان کی سکھ کا خیال رکھنا، ان کی اونچ نیچ کا خیال رکھنا، یہ سارے کے سارے کون کرتے ہیں بھائی؟ والدین۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد کس کا ذکر فرمایا؟ والدین کا۔ اب والدین کی نافرمانی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین کوئی حکم دے اور ہم حکم نہ مانیں، ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے والدین کو دکھ پہنچے، یہ بھی ایسے ہے جیسا کہ والدین کی نافرمانی کی۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے والدین کا دل دکھتا ہے، یہ بھی کس چیز کے اندر آتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا دروازہ ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کی خدمت بھی کرنی ہے اور والد کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ والدہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور والد بیچارے کو پوچھتا کوئی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ مشقت اور تکلیف وہ کون اٹھاتا ہے؟ والد اٹھاتا ہے۔ والد گرمی برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، جیسے بھی کرے اپنے بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدہ کا حق بھی ہے لیکن والد کا حق بھی اسی طرح ہے۔ والدہ کا جتنا خیال رکھنا ضروری ہے تو والد کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ فرمایا جہاں بھی ذکر فرمایا تو والدین کا فرمایا، یہ بھی یاد رکھیں، یہاں بھی ذکر فرمایا کہ اس کا فرمایا بھائی والدین کا۔ والدین کے اندر کیا آتے ہیں بھائی؟ دونوں آتے ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ تو بہرحال والدہ کا خیال رکھنا بھی ہے اور والد کا خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تیسری بات ارشاد فرمائی نہ قتل کرو تم اپنے بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ منت مانا کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم فلاں بچے کو بت کے لیے ذبح کر دیں گے، کر بھی دیا کرتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ تنگ دستی کی وجہ سے بچے پیدا ہو گئے، کھائیں گے کہاں سے؟ تنگ دستی کی وجہ سے کیا کرتے بھائی؟ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آج کل بھی یہ زمانہ چل پڑا ہے، پہلے زمانہ میں تو یہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی تو لوگ بچوں کو قتل کرتے تھے کہ بچے زیادہ ہو گئے، کھائیں گے کہاں سے؟ حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ جو خدا تمہیں کھلا رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ تو آج کل کے زمانہ کے اندر کیا کہتے ہیں؟ منصوبہ بندی کے جو طریقے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ بھی طریقہ وہی ہے، وہ مشرکانہ نظریہ جو مشرکین مکہ کا تھا کہ بچے زیادہ ہو گئے، کھائیں گے کہاں سے؟ آج کل بھی وہی نظریہ کام کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچوں کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کو زندگی جو ہے جس خدا نے دی ہے رزق بھی وہی دے گا۔ ارشاد فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو ان کو بھی کون رزق دیتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ۔ رزق کا اختیار کس کا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو گودام بنا دیا۔ زمین کو کیا بنا دیا بھائی؟ ساری ضروریات انسان کی کہاں سے پوری ہو رہی ہیں؟ زمین سے۔ اب کپڑا دیکھ لے زمین سے ہے، آپ کھانا دیکھ لے ہمارا کھانا زمین سے تیار ہو رہا ہے، ہم جن چیزوں پہ سواری کرتے ہیں ان کا پیٹرول کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے۔ آگ کے لیے جو لکڑیاں نکل رہی ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ زمین سے نکل رہی ہیں۔ مخلوق خدا زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو زمین بھی پیداوار زیادہ دیتی جا رہی ہے۔ پہلے ایک فصل ہوا کرتی تھی سال کے اندر، اب ہم 3 4 فصلیں اگاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ہے اس وجہ سے کہ ہماری اولاد کھائیں گی کہاں سے، اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا۔ رزق کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چوتھی چیز فرمائی بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو ان میں سے چھپے ہوئے ہیں۔ بے حیائی سے مراد زنا ہے، کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا کیونکہ اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 آپس میں قتل و غارت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 نسب خلط ملط ہو جاتا ہے، نسب جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غلط مطلب، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اولاد پیدا ہونے والی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ قتل کرو تم ایسے نفسوں کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا مگر حق کے ساتھ۔ فرمایا نا حق قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو نا حق قتل کر دینا یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ بعض گناہ اس دنیا میں ایسے ہیں
کہ کرنے والے دو ہی متاثر نہیں ہوتے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ زنا کا ہے اور دوسرا گناہ قتل کا ہے۔ جب انسان بدکاری کرتا ہے تو دو افراد متاثر نہیں ہوتے، عورت کا خاندان بھی متاثر ہو گیا، مرد کا خاندان بھی متاثر ہو گیا۔ آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں اور کہاں کہاں تک بد امنی جو ہے، قتل و غارت، پریشانی، بد امنی کہاں کہاں تک پھیلتی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے بھائی، ناحق قتل۔ جب آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے اثرات صرف دو تک نہیں رہتے، بلکہ اس سے پورا معاشرہ بد امنی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اکبر الکبائر ہیں، بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ یہی ہیں۔ کسی کو کیا کرنا بھائی، قتل کرنا، شرک کرنا، اور اسی طریقے سے کیا ہے، بے حیائی کرنا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ ناحق قتل کا کیا مطلب ہے؟ تین کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینا فقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کر دے اس کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ تو سیرے سے پہلے ہی مسلمان نہیں ہوا، کافر ہے، فرمایا اس کے بارے میں نہیں، مسلمان بننے کے بعد دوبارہ نعوذ باللہ اگر وہ کفر میں داخل ہو جائے تو اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی۔ اس کے شکوک، شبہات، اعتراض، سوال وہ علماء سنیں گے اور ان کا جواب دیں گے۔ 3 دن کے بعد بھی اگر وہ دوبارہ واپس دین کی طرف نہیں لوٹتا تو پھر فرمایا اس کا کام تمام کر دو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، فرمایا کہ قتل کے بدلے میں قتل، یہ حق قتل ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قصاصاً اسی قاتل کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل شریعت کے حق، اس میں مسئلے میں جائز ہے، شریعت کے اندر یہ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ شادی شدہ آدمی جو بدکاری کر لے تو فرمایا رجم کر دو، اور کرنا بھی کیسے ہے، پتھر مار مار کے اس کو مارنا ہے۔ یہ بھی حق قتل ہے، ناحق قتل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے قتل ہیں وہ کیا ہیں بھائی، ناحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناحق قتل نہ کرو کسی کو۔ آگے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زمین کے جھگڑا ہو گیا، 10 روپے کا جھگڑا ہو گیا، ایک چائے کی پیالی کا جھگڑا ہو گیا، آدمی دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی کو قتل کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ خدارا خود بھی ہم سمجھیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس بات کو سمجھائیں، ذہن میں اس بات کو ڈالیں، اور اپنی اولادوں کی تربیت اور صحبت کا خیال کیا کریں کہ ہماری اولادیں بیٹھتی کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں یا بروں کے ساتھ ہیں۔ اگر بروں کے ساتھ بیٹھیں گی تو ظاہر ہے برے ہی عادات ان کے اندر آئیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بات ہے، وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکہ تم سوچو۔ یہ اللہ نے وصیت فرمائی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے کے ساتھ، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، وأوفوا الکیل، یہاں تک وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اب ایک اور بات ذکر فرمائی ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہیں یتیم کے مال کو ہڑپ کر جایا کرتے تھے، اس میں رہا کرتے تھے کہ کون مرے اور اس کے بچے کون یتیم ہو اور ہم اس کا مال کیا کر لیں بھائی، ہڑپ کر لیں۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی عادات غلط ہوا کرتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون دنیا سے گیا ہے، لہٰذا اس کے مال پہ کیا کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے ایک آیت کا ترجمہ، کہ جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ پیٹ کے اندر انگارے بھر رہا ہے، پیٹ کے اندر کیا کر رہا ہے، انگارے، آگ کھا رہا ہے، وہ مال نہیں کھا رہا۔ یتیم کے مال سے بچنا ہے، اور جب وہ جوان ہو جائے پھر اس کا مال اس کے کیا کر دو بھائی، حوالے کر دو۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے پیارے نبی کی دعا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں، اگر نہ حالات بہت خراب ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، اس سے برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ فرمایا ناپ تول کے اندر بھی کمی نہیں کرنی۔ آگے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ اللہ نے انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنی اس کے اندر سہنے کی طاقت ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ آج کل ہم بھائی برادری کی سائڈ کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں ہم ان کی ذرا خیر خواہی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات انصاف کی کرنی ہے، چاہے آگے رشتہ داری کیوں نہ ہو، صاف ستھری سیدھی بات کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اگر تم کسی سے وعدہ کر لو تو اس کو کیا کرنا ہے بھائی، پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت کرتا ہے۔ یہ نصیحتیں کون کر رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔
लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम याद करो। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। आगे फरमाया वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, आप खबर दे दीजिए ये मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा है, फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। सीधी सीधी बातें हैं हुजूर की, उसी की ताबेदारी करनी है। वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, मुख्तलिफ रास्तों की ताबेदारी ना करो, वो रास्ते तुम्हें अलग अलग कर देंगे अल्लाह के रास्ते से। अगर इस सीधे रास्ते से हटोगे तौहीद वाले रास्तों से, तो फिर तुम भटक जाओगे, अलग अलग रास्तों की तरफ चल पड़ोगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये बात है जिसके जरिए अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सुम्मा आतीना मूसल किताबा, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। तमामन अलल्लज़ी अहसना, उस शख्स पर अपनी नेमत को पूरा करने के लिए जो नेकी करता है। व तफसीलन लिकुल्लि शैइन, और हर चीज़ को तफसील के साथ हमने बयान कर दिया। व हुदन व रहमा, और हदायत है और रहमत है। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो लोग अपने रब की मुलाकात पर ईमान लेकर आएँ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब अता फरमाई। वो किताब भी क्या थी भाई? हिदायत का जरिया भी थी, और वो किताब रहमत का जरिया भी थी, ताकि वो लोग क्या लेकर आए भाई? ईमान लेकर आए। हाजा किताबुन, और ये वो किताब है, अंज़लनाहु, जिसको हमने उतारा। इस किताब से कौन सी किताब मुराद है? कुरान मजीद। कुरान मजीद को भी किसने नाजिल फरमाया है भाई? अल्लाह ताला ने फरमाया है। मुबारकुन, बरकत दी हुई है। कुरान मजीद के अंदर बरकत है, इसको पढ़ना बरकत है, इसको देखना बरकत है, घर के अंदर तिलावत करना बरकत है। अल्लाह ने इस किताब को बाबरकत फरमाया है। अब हम कुरान मजीद देख भी रहे हैं, हम कुरान मजीद सुन भी रहे हैं, अकल से सोच भी रहे हैं, तो हमारा सारा के सारा जिस्म जो है वो नेकी के अंदर मशगूल है। बहरहाल कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और ये बड़ी बाबरकत किताब है। आगे फरमाया फत्तबिऊहु, इसी की इत्तिबा करो। इत्तिबा किसकी करनी है भाई? कुरान मजीद की। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और फरमाया तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जो आदमी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह की रहमत उतरती है। तकवा का मकसद अल्लाह से खौफ और अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, फिर अल्लाह की रहमतें उस इंसान पर उतरना शुरू हो जाती हैं। अन तक़ूलू इन्नमा उन्जिला, ताकि तुम ये ना कहो सिवाय इसके नहीं उतारी गई किताब, अला ताइफतैन, उन दो गिरोहों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले, इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, बेशक हम अलबत्ता इनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे। अल्लाह ने कुरान मजीद को क्यों उतारा? ताकि मुसलमान ये न कहें कि पहले दो गिरोहों पर किताब उतर गई। दो गिरोहों से कौन सी गिरोह मुराद है? यहूद व नसारा, कि अल्लाह ने तौरात इंजील उनको दे दी और हमें तो कोई किताब नहीं दी, लिहाजा उज़र न पेश करें, इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमा दिया। औ तक़ूलू, या तुम यूं न कहो, लौ अन्ना उन्जिला अलैनल किताब, अगर हम पर कोई किताब उतारी जाती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते। यानी अल्लाह ने किताब उतारकर तुम्हारे इस बहाने को खत्म कर दिया। अभी कल को तुम ये कहो कि हमें तो किताब ही नहीं दी गई, अल्लाह ने इस किताब को नाजिल फरमा दिया। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, ताकि वाज़ेह दलील आ गई है तुम्हारे रब की तरफ, व हुदन, और हिदायत है और रहमत है। वमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, कौन बड़ा जालिम हो सकता है उस शख्स से जो अल्लाह की आयत को झुटलाए, वसदफ़ अन्हा, और उससे एराज करे। जो अल्लाह की आयत से मुंह फेरता है, झुटलाता है, सबसे बड़ा जालिम वही है। सनजज़िल लज़ीना यस्दिफूना, अन करीब हम बदला देंगे उन लोगों को जो हमारी आयत से एराज करते हैं। सूअल अज़ाब, बुरा अज़ाब। तो कुरान मजीद पर अमल नहीं करता, उसे बुरा अज़ाब दिया जाएगा। बिमा कानू यस्दिफून, उनके एराज करने की वजह से। अल्लाह